السلام علیکم عاقل بھائی، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ عاقل صاحب آپ کا اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کا یہ قبول کرے، پوری دنیا کے اندر جو آپ دین کا کام پٹا رہے ہیں، آپ تو بہت اچھا سنے جاتے ہیں اور آپ اس کا جواب بھی ماشاء اللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرے. عاقل صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے، برائے کرم اس کا جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں دینا. میرا سوال یہ ہے، جو فجر کی نماز ہو رہی ہوتی ہے اس دوران میں سنت ادا ترضیہ ہوتا ہوں تو امام مصلی پہ آ جاتے ہیں، تو اس دوران میں کیا کروں؟ اپنی سنتیں پوری کروں یا سلام پھیرتے فرض نماز کے ساتھ جڑ جاؤں؟ اور جڑ جاؤں تو میری سنتیں رہتی ہیں تو میں بعد میں پوری کروں یا چھوڑ دوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکیل صاحب بہت خوبصورت سوال آپ نے بھیجا ہے کراچی سے. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ رب العالمین جو دعائیں آپ نے اس ناچیز کے لیے کی ہیں اللہ رب العالمین آپ کے لیے اور میرے تمام ویورز کے لیے اللہ رب العالمین اسے قبول فرما لے. آج سوال سن لیا ہے، بہت اہم سوال ہے. دراصل ہمارے یہاں بر صغیر میں آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے یا ایسے وقت میں مسجد میں داخل ہوتا ہے کہ امام پہلی رکعت پڑھا رہا ہے یا اقامت ہو گئی ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ سنتیں اس کو پڑھنی چاہیے. یہ بھائی ہمارے جاننا چاہ رہے ہیں کہ امام آ کر مصلی پر نماز اگر پڑھا رہا ہو تو ایسی صورت میں کیا مقتدی کو نماز پڑھنی چاہیے سنتیں یا چھوڑ دینی چاہیے، اور اگر چھوڑ دے تو پھر کب پڑھے؟ یہی سوال پوچھا جا رہا ہے مفتی مملکت سعودی عرب شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے. ان کو جو انہوں نے جواب دیا وہ چونکہ یہ بھی پاکستان سے سوال آیا ہے اور شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی پاکستان ہی کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے، ذرا سنیے گا. یہاں ایسے مقتدی کی بات کی جا رہی ہے کہ امام کے بارے میں یہ تصور ہے کہ پہلی رکعت لمبی کرے گا، اور جب آدمی مسجد میں داخل ہوا ہے تو امام نے نماز مصلی پر، جس طریقے سے شکیل صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ امام مصلی پر کھڑا ہو چکا ہے، تو یہ سمجھ جا رہا ہے کہ یہ تو طویل کرے گا، اس لیے وہ سنتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. يطيل في الركعة الأولى فيصلي ركعتي الفجر قبل أن يدخل مع الإمام. امام کے ساتھ فرض کی ادائیگی سے پہلے جبکہ وہ مصلی پر امام فرض ادا کر رہا ہوتا ہے یہ مقتدی سنتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ هذا لا يجوز، یہ جائز نہیں ہے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے کہ آپ امام تو فرض نماز پڑھ رہا ہے اور آپ اپنی سنتوں میں مصروف ہیں، یہ جائز نہیں ہے. بہت سارے پاکستانی اور انڈین الحمدللہ بہت سارے پاکستانی اور انڈین اس بیماری میں مبتلا ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس طرح کے اعمال میں ملوث ہیں. لیکن یہ غلط بات ہے، جب امام نماز پڑھا رہا ہے فجر کی تب آپ کو سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے. بہت سارے اہل علم نے اگر اس بات کی اجازت بھی دے دی ہو تب بھی یہ غلطی پر ہیں. یہ سنت کی مخالفت ہے. یہاں سنت یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں اور امام نماز پڑھا رہا ہے تو آپ صف میں شامل ہو جائیں، نماز پڑھیں. ولا يصلي راتبۃ الفجر، یہ جو فجر کی 2 رکعت نماز سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، آپ کے لیے اہم ضرور ہے لیکن اتنی اہم نہیں ہے کہ آپ فرض نماز کو چھوڑ کر سنتوں پر توجہ دیں. یہ حدیث کی مخالفت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بیان کی جا رہی ہے صحیحین سے، اذا اقیمت الصلاۃ، جب تکبیر کہہ دی جائے، جب نماز فرض کے لیے کھڑی کر دی جائے تو اس وقت کوئی نماز نہیں ہوگی سوائے فرض نماز کے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ
اس شخص کے لیے جب کہ وہ مسجد میں داخل ہوا ہے اور امام نماز پڑھا رہا ہے تو آپ کو مسجد میں داخل ہو کر سنتیں نہیں پڑھنی ہیں بلکہ امام کے ساتھ 2 رکعت فرض اس کے ساتھ ادا کرنے ہیں. ويؤجل السنة بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس. یہاں آپ نماز کے بعد بھی جب سلام پھیر لیں تب آپ 2 رکعت ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے ایک صحابی کو دیکھا تو اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ کون سی رکعتیں پڑھ رہے ہو، کیا 4 رکعتیں پڑھی ہیں فجر کی؟ تو اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول کہ میں نے 2 رکعت میری سنت جو تھی وہ رہ گئی تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر خاموشی کا اظہار کیا. یہ ترمذی کی روایت ہے. تو آپ کی خاموشی آپ کی اجازت ہے. اس طریقے سے آپ اگر نماز کے بعد سنتیں پڑھ لیتے ہیں تو جائز ہے، اور طلوع فجر کے بعد بھی جب کہ صبح ہو جائے تب بھی جائز ہے. أما يصليها والإمام يصلي فهذا لا يجوز. اور اس وقت جیسے کہ آپ جیسے شکیل بھائی فرما رہے ہیں اور بہت سے لوگ تو امام کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے رہتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. الحديث السابق وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. مسلم صحيح. یہ مسلم صحیح. رواية أحمد فلا صلاة إلا التي أقيمت. یہاں مسند احمد کی روایت بھی بیان کی جا رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیمت نماز کھڑی ہو جائے تو پھر اس نماز ہی کو پڑھا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ دوسری نمازیں پڑھیں. الواجب على من دخل والإمام قد كبر في الصلاة وقد أقيمت الصلاة أن يبادر ويصف مع الناس. تو جو شخص ایسے وقت میں داخل ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ امام کے ساتھ فرض نماز ادا کرے. البتہ شکیل صاحب آپ نے پوچھا ہے کہ میں سلام پھیروں جب کہ میں 2 رکعت نماز کی نیت باندھ چکا ہوں اور امام مقتدی کھڑے ہو چکے ہیں اور امام فرض نماز ادا کرنا چاہ رہا ہے فجر کی اور آپ سنت پڑھ لیں. تو ایسی صورت میں اگر آپ نے چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا صلاۃ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، تو جب اقامت آپ نے سن لی ہے اس وقت آپ نماز نہیں پڑھیں گے. اور نماز کو چھوڑنے کے لیے جو آپ سلام کہہ رہے ہیں نا کہ سلام پھیر کر آپ مسجد میں اس نماز میں داخل ہوں گے، تو نماز سلام پھیرنا نہیں ہے. سلام کو کب پھیرنا ہے؟ جب آپ کی نماز مکمل ہو جائے. اب آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے اور پھر ادھر تکبیر ہونی شروع ہو گئی، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اس طرح السلام علیکم السلام علیکم یا السلام علیکم ایک مرتبہ. بہت سے لوگ تو 1 مرتبہ کرتے ہیں، بہت سے لوگ 2 مرتبہ کہتے ہیں کہ سلام نماز توڑنے کے لیے. یہ نماز توڑنا نہیں ہے. نماز کا اختتام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کیا کرتے تھے وہ شروعات آپ کی اللہ اکبر سے ہوا کرتی تھی اور اختتام آپ کا سلام پر ہوا کرتا. تو جو نماز کا اختتام اب آپ کریں تب سلام پر کریں. بیچ میں سلام پھیرنے کے لیے آپ کو اس کو توڑنے کے لیے سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جیسے ہی اذان کے بعد یا اقامت کے بعد آپ اس کے ساتھ فجر کی نماز کے لیے شریک ہونا چاہتے ہوں تو آپ کو سلام آدھا سلام یا پورا سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو چھوڑ دیں. ایسے ہی جا کے امام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور جب امام پوری نماز پڑھ لے سلام پھیر لے تب آپ اپنی سنتوں کا ادا کریں. اور آپ کو اگر نماز کیسے پڑھنی ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں تفصیل سے انشاءاللہ تعالی. میں اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ نماز پڑھنے کا مسنون طریقہ کیا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، اور اس چینل کو اگر آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہوں تو دیر نہ کریں. ہم آپ کی سپورٹ کے منتظر ہیں. شکریہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون